کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں، اور حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے بیان کی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک جناب جبریل نے بیان کی، اور جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس پر میں ایک اور حدیث رکھنا چاہتا ہوں شمائل ترمذی سے۔ حضرت شمائل ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے کہ ایک بار حضور سید عالم نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے، اور اب جب حضور تشریف لے گئے تو انداز یہ تھا کہ سین کے درمیان میں جا کے حضور کھڑے ہو گئے، سامنے مولا کائنات علی شیر خدا بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہیں، امام حسن اور حسین بھی ہیں۔ حضور کو جب وہاں دیکھا کھڑے تو حضرت بی بی پاک نے التجا کی حضور اگر اجازت ہو آپ تشریف لائیں گے یا ہم آ جائیں؟ حضور نے فرمایا تم آ جاؤ، اور اب حضور سین کے درمیان میں جلوہ گر ہو گئے، اور اب بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی دائیں جانب مولا کائنات علی شیر خدا کو بٹھایا، بائیں جانب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو بٹھایا، دائیں زانو پہ جناب سیدنا امام حسن کو بٹھایا، اور بائیں زانو کے اوپر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، اور ان سب کے اوپر کالی کملی اوڑھ کے مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب یہ ذکر کی صدا بلند ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل اعلان کر دے میری تمام مخلوقات سماویہ کو کہہ دے کہ وہ میری تسبیح و تحلیل چھوڑ دیں اور میرے محبوب کی مجلس ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو میرے ذاتی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اس کا نظارہ کریں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں اس اعلان کے بعد حضور کے اللہ سے اجازت دی، اللہ اجازت ہو میں تیرے محبوب کی مجلس ذکر میں چلا جاؤں؟ تو کہتے ہیں اجازت لے کے جب میں آیا تو میں نے آ کے ہاتھ جوڑے کہ کملی والے مجھے بھی اس کملی کے نیچے جگہ عطا کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو جبریل ہے جی، تو ساری آسمانی کتابوں کا حافظ ہے، تو سارے انبیاء و مرسلین کا صحابی ہے، نیچے خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر بیت المعمور، تو اس خانہ کعبہ کا خطیب اور امام ہے، تیرے لیے اس کملی کے نیچے جگہ نہیں، یہ کملی میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ تو جبریل کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کر کیا یا رسول اللہ میرا جو آپ پر حق ہے آپ کو اس حق کا واسطہ کہ مجھے اس کملی کے نیچے جگہ عطا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تیرا مجھ پہ کون سا حق ہے؟ تو جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا میں سدرا پہ نہیں بیٹھا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پہنچنے سے پہلے میں نے پر مار کے اسے گلزار بنا دیا تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلی تھی تو میں نے چھری چلنے سے پہلے جنت سے دمبا لا کے انہیں بچا لیا تھا، اور یا رسول اللہ جب جناب یوسف کو بھائیوں نے کنویں کے اندر دھکا دیا تھا یا رسول اللہ ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے نوری پر بچھا دیے تھے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی یہ شہزادی سیدہ فاطمہ چکی چلاتی ہیں، چکی چلانے والی تو یہ ہوتی ہیں، غلہ ڈالنے والی یہ ہوتی ہیں، اور چکی چلانے والا میں جبریل امین ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ جب آپ کے یہ شہزادے حسن اور حسین جھولے کے اندر آرام کرتے ہیں، جھولے میں سونے والے تو حسن اور حسین ہوتے ہیں، اور اس جھولے کی رولیاں دینے والا میں جبریل امین ہوتا ہوں۔ جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا اب میری پشت سے کملی اٹھا اپنے سینے کو میری پشت کے ساتھ لگا اور تو بھی اس مجلس ذکر میں شامل ہو جا۔ محدثین یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں پتہ چلا یہ ذکر کی مجلس کرنا خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، خود مصطفیٰ کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن جائے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، ادھر مرے گا ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں نے اس طرح پڑھا کہ جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، درمیان میں اور آخر میں محمد رسول اللہ پڑھ لے، قیامت والے دن جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ اللہ ایسے روشن فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی دنیاوی غرض کے لیے نہیں اللہ کے ذکر کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ جو صدق سے محبت سے عشق سے آج کس مجلس ذکر میں شامل ہیں ان کے دلوں کی دنیا بھی آباد فرما دے، ان کی اس دنیا کو بھی آباد فرما دے، اور اس مجلس کے صدقے سے
आखिरी जिंदगी में भी अल्लाह हम पे करम रब फरमा दे। बारी ताला के ज़िक्र पाक के बाद नबी करीम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के हवाले से भी सैयद ज़ियाउल्लाह कासमी ने खुसूसी बयान किया और आखिर में खुसूसी दुआ भी करवाई। मिंबर ते बिठाया, फरमाया हुण मेरी नात सुना। हुजूर थल्ले बैठे, उन्होंने मिंबर ते चाड़ दिता ने, वो नात पढ़न लगे। उन्होंने नात की पढ़दे ते पता नहीं, उन्होंने नात पढ़ी हुजूर के सामने। जो दो शेर मैं सिर्फ सुनाना चाहूँगा। व अक़्सनु मिनका लम तरकत वैनी, व अक़्सनु मिनका लम तरकत वैनी, या रसूल अल्लाह तेरे जिहा सोना मेरी अख ने नहीं वेखी। ये पंजाबी तर्जुमा, ठोस पंजाबी तर्जुमा है, या रसूल अल्लाह तेरे जिहा सोना मेरी अख तकी ही नहीं। अरबी च आदन व अक़्सनु मिनका लम तरकत वैनी, उर्दू च कह लो, इस तरह कहोगे कि या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन मेरी आंख ने ना देखा। अच्छा, हुजूर कह सकते सर ना, तू कुरान नहीं पढ़िया, उसने यूसुफ नहीं पढ़िया, ज़ुलेखा मार मिटी सी जी, कितने कितने सोने गुजरे, तू मदीने चो बाहर कितना गए, मेरे सामने तू कैसी गल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अगे उन्हें कलम ही तोड़ दी थी। पहला शेर है अक़्सनु मिनका लम तरकत वैनी, अगला शेर है वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ, या रसूलल्लाह मेरी अख का कसूर नहीं कि तुहाडे जिहा सोना नहीं तकिया, और तेरे जिहा सोना किसी मां जमिया ही नहीं। तो हुजूर दी बारगाह च बैठ के नात पढ़ रहे हैं, तेरे जिहा सोना किसी मां जमिया ही नहीं। और फिर वो दूसरा शेर है ना जी, इससे दे के कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ जी, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने तुहानू हर ऐब तू पाक पैदा कीता है। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, और या रसूल अल्लाह मैनू ते इंज लगदा है जिवें तुसां चाहे रब ने तुहानू इंज पैदा कीता है। अच्छा, ये हुण नात पढ़ के जदों थल्ले लथे इहनू पढ़ो तो बंदा दा आखना पता नहीं जमीन आसमान दा कलावा मिला दिता ने। हुण ये कौन मुखबरे सादकन, सारे नदियां दे सरदार, अफजलुल रसुलन जी, और महबूबुल खलकन, अल्लाह दे महबूब इन। उन्हां दी जदों आप थल्ले लगे, बुखारी दी हदीस में इस पेश करना आम नहीं। इमाम बुखारी फरमाने जदों थल्ले लगे ना हजरत जाबर, तो हुजूर ने कोल हजरत हसान नू कोल बुलाया, सीने नाल भी लाया, थापड़ा भी दिता, तो फरमाया तू जितना चिर मेरी नात पढ़दा रहे ना, कलाने से तेरे मिंबर ते तेरे सिर उत्ते जिबरील साया करके खलोता है। सुभान अल्लाह, तेरे सिर ते साया करके खलोते हैं जिबरील। जेड़े लफ्ज है ना सर पंजाबी विच, ओ तू मैनू बड़ा मिठा लगना है, ओ तू मैनू बड़ा सोहना लगना है। ये वो गल है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने तकिया, एक देहाती सी, ओ लग्या या अल्लाह करे तू मैनू लभे, तेनू मैं भेडां दा दुध पिलावां, पता नहीं तेनू किसे नवाया कि नहीं नवाया, मैं तेनू नवाहां भी, मैं तेरियां जुआं भी कड्डां, पता नहीं किसे जुआं भी आपने जाके उत्तों ना कहो तेनू अल्लाह एडी वड्डी गल। अल्लाह ने बई कर जो मूसा एक कीती, वो मेरे यार दियां ते मेरियां राज़ो न्याज़ दियां गल्लां, तू किधर मुखिल हो गए। ठीक है, जितना बंदे दा ज़रफ है, जितनी उसकी सोच है, जितना उसका इलम है, उसने वो अल्फाज का चुनाव किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਿਰਕ ਕਿਨੂੰ ਆ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹਾਂ। नहीं, मैं सवाल कर जवाब दो, मुशरक नहीं क्यों? कुरान आता है वल्लाहु समीउन बसीर, अल्लाह वो है जो देखता भी है, जो सुनता भी है। तो पुट्ठा साहब मैनू नहीं सुन रहे, पुट्ठा साहब मैनू देख नहीं रहे, मैं पुट्ठा साहब नू नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा। अगर ये सुनना अल्लाह की सिफत है, ये सुनना ते देखना ज़िया शाह दी भी सिफत है, सफदर शाह दी भी सिफत है, पुट्ठा साहब दी, फिर असीं सारे मुशरक हो गए। अखां कट देनियां चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए। नहीं सर, कुरान आता वल्लाहु समीउन, ये ते अल्लाह दी सिफत है सुनना और देखना। इत्थे मैं दसना सुनो, इत्थे अल्लाह भी सुनदा है, पुट्ठा साहब भी सुनदे हैं, अल्लाह भी देखदा है, पुट्ठा साहब भी देखदे हैं, लेकिन अल्लाह सुनन विच किसी दा मुताज नहीं, अल्लाह देखण किसी दा मुताज नहीं। पुट्ठा साहब और ज़िया शाह देखण और सुनन अल्लाह दे मुताज है।
ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ये सिर्फ होना देख सकते जितना रब ने नाम मेरा और आपका सुनना और देखना महदूद है मेरे रब का सुनना और देखना लामहदूद है मेरा और आपका सुनना और देखना ये अल्लाह का मोहताज है और अल्लाह का देखना और सुनना अल्लाह किसी का मोहताज नहीं शिरक खत्म हो गया इस तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ عطا ਕੀਤੀਆਂ ਇਲਾ ਬਿਇਜ਼ਨੀ وہ اللہ دی اذن نال لہذا شرک نہیں شرک کتنے آئے گا اج لوگ سانو نا بتاں والی آیتاں پڑھ کے آدم تسی مشرک ہو گئے ہو اسی کسے ولی نو نہ خدا سمجھنے ہاں نہ خدا دے برابر سمجھنے ہاں سر میں ایک گل سن لیا کرو اسی نہ خدا سمجھنے ہاں نہ خدا دے برابر سمجھنے ہاں اسی انہاں نو خدا دا محبوب اور خدا دا قائم کردہ بندہ سمجھنے ہاں چار چیزاں دی تعریف رب نے ہر بندہ نماز کھلو کے ہے صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ مینوں راہ دے انہاں لوگاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے قرآن دی سب تو اعلیٰ تفسیر ہوئے جیڑی قرآن خود بیان کرے اساں قرآن اگے سوال کیتا قرآن 10 او انعام والے کون اللہ دا قرآن بولیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہ چار گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے جی وہ چار گروہ کون سے ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین پہلا درجہ انبیاء ہے دوسرا درجہ انہاں لوگوں کا جنہاں نے انہاں کی تصدیق کی تھی ایمان لے آئے تیسرا درجہ انہاں دا جنہاں نے انہاں دے دین اللہ دے نو بچان واسطے اپنی جاناں قربان کیتیاں اور چوتھا درجہ انہاں لوگوں کا جنہاں نے اس دین اتے عمل کر کے اللہ کی محبوبیت اختیار کی تھی اور ولی اللہ بن گئے باقی اس کو سب تھلے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ امام جعفر صادق دے مرید ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت امام جعفر صادق جناب قاسم دے مرید ہیں اپنے نانے دے جناب قاسم مرید ہیں جناب سلیمان فارسی دے اور سلیمان فارسی مرید ہیں جناب صدیق اکبر دے اور صدیق اکبر مرید ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈا نقشبندیہ دا شجرہ ہے حضرت بایزید بستامی فرمانے جہاں پر تمام اہل ایمان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے انتہا ہوتی ہے وہاں سے صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ شہداء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ صدیقین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ انبیاء کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں پہ اولو العزم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام منتہا کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ حضور کا مقام منتہا کیا ہے یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اے ابو بکر تو بچپن کا میرا ساتھی ہے جوانی کا میرا ساتھی ہے بڑھاپے کا میرا ساتھی ہے مکے اور مدینے کا میرا ساتھی ہے بدر و عہد کا میرا ساتھی ہے لیکن اس غلط فہمی میں رہ نہ رہا کہ تو مجھے جانتا ہے میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کیا ہے تو جب محمد عربی کی حقیقت کو ابو بکر جیسا بندہ نہ جان سکے آج 14ویں صدی کا ملا اٹھ کے کہے کہ حضور ہم جیسے ہیں یا ہم حضور جیسے ہیں یا ان کے بھی ہاتھ تھے ہمارے بھی ہاتھ ہیں ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں اس پہ لعنت ہو سکتی ہے ایمان نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نبی علیہ نبی ہوتے ہی وہ ہے نبی یون اصل تلفظ ہے نبی یون عربی کا اور اس کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا یا یون نبی کا معنی ہے اے غیب کی باتیں بتانے والے ٹھیک ہے نبی ہوتے ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ نے اس میں غیب رکھا ہو رہ گیا مسئلہ کہ ہر وہ لفظ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں ایک مذمت کی طرف جائے ایک مدح کی طرف جائے نبی کے لیے وہ لفظ بولنا بھی جائز نہیں مثال کے طور پر جتنے صحابہ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے رائنا رائنا کا معنی ہے ہماری رعایت کیجیے لیکن اسی رائنا کو عربی میں اگر تھوڑا سا رائی نہ کہہ کے پڑھے تو اس کا معنی ہمارا چراوا ٹھیک ہے
मुनाफिकीन रायना की जगह पे राइना क्या के पुकारते थे, तो अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, ला तकूलु रायना वकूल उन्जुरना। आज के बाद क़यामत तक तुम पाबंद हो गए हो, कोई बंदा रायना कह के हुजूर को नहीं पुकारेगा, जब भी कहेगा उन्जुरना हमारी तरफ नजरे करम। ऐसा लफ्ज बोलना कि जिसकी दो माने हो, एक मदा की तरफ जाए, एक मुजम्मत की तरफ जाए, नबी रसूल के लिए वो बोलना भी जायज नहीं। रह गया मसला, ये मैंने आपको अर्ज कर दिया, इस पे गौर कर लेना, पढ़ भी लेना। ये शायर अनपढ़ जाहिल, उसका अपना तखय्युल होता है, वो अपना यार कह ले, वो अपना महबूब कह ले, उसकी इस्तिताअत इतनी, उससे बड़ा उसके पास लफ्ज़ ही कोई नहीं, इसलिए वो इसे बोला जाता है और इस पर गिरफ्त नहीं।